السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پولیٹیکل سائنس کا تیسرا چیپٹر واٹ از گورنمنٹ۔ تو بچوں، اس سے پہلے ہم نے ہسٹری کے کچھ لیسن پڑھے ہیں، 4-5 لیسن، جیوگرافی کے لیسن بھی پڑھے ہیں۔ آج ہم پھر دوبارہ پولیٹیکل سائنس پہ آ رہے ہیں۔ آج ہم اس کا تیسرا چیپٹر پڑھ رہے ہیں۔ تو بچوں، یہ ہے واٹ از گورنمنٹ۔ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ تو بچوں، گورنمنٹ ہم اکثر لفظ یوز کرتے ہیں گورنمنٹ۔ اب گورنمنٹ کیا ہے؟ ایوری کنٹری نیڈ اے گورنمنٹ ٹو رن دا کنٹری اکارڈنگ ٹو سم لاز۔ اب ہر کنٹری جو ہے، ہر ملک جو ہے، اسے کیا چاہیے بچوں؟ ایک گورنمنٹ چاہیے۔ کس کے لیے؟ کنٹری کو چلانے کے لیے، اور مگر لاز کے اندر، قانون کے اندر، اس کے دائرے سے باہر نہیں۔ اب کیا ہے؟ دا گورنمنٹ پلیز این امپورٹنٹ رول ان آور لائفز اینڈ ڈز اے نمبر آف تھنگس فار دا پیپل۔ گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ ہمارے جو زندگی ہے ہماری، یہ کس طرح گزرے گی، کتنی اچھی گزرے گی، اس میں جو سہولیات ہمیں ملنی ہیں وہ ملیں گی یا نہیں ملیں گی، ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں یہ گورنمنٹ وہ سہولیات پہنچائے گی یا نہیں، یہ سب کس تک ہے؟ گورنمنٹ تک ہے۔ اور گورنمنٹ اس میں بہت امپارٹنٹ رول ادا کرتی ہے۔ ایک تو ہم کرتے ہیں گورنمنٹ کو بنانے میں، اور گورنمنٹ ہمیں وہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نیڈ فار اے گورنمنٹ۔ بچوں، گورنمنٹ کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم تو ایسے بھی چلا سکتے ہیں، ہم اپنے کام خود کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ دا گورنمنٹ از ریکوائرڈ ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر ان اے کنٹری۔ دیکھو بچوں، جب ہم پچھلے ہسٹری کے لیسن پڑھ رہے تھے، ہم پڑھ رہے تھے کہ لوگ اکٹھے رہتے تھے، مطلب تب کوئی قانون نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو اچانک قانون کی ضرورت کہاں سے آپ پڑی؟ ہم اب ڈائریکٹ اس پہ آ گئے ہیں کہ گورنمنٹ پہ ہمارا لیسن ڈائریکٹ وہاں سے شفٹ ہو کے یہاں پہ آ گیا۔ تو ہمیں گورنمنٹ کی ضرورت کیوں پڑی؟ تب پاپولیشن جو تھی بہت 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 زیادہ کم تھی، اب جو ہے پاپولیشن بہت زیادہ ہے، اس لیے اب لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی بنتا ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ گورنمنٹ کی بہت بڑی ضرورت پڑتی ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے، اور یہ کسی بھی کنٹری کے لیے کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ اور دوسری کیا چیز ہے؟ گورنمنٹ میکس پروویژن فار سروسز لائک روڈس، الیکٹرسٹیز، واٹر ویز، ریلویز، ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن وغیرہ جو بھی کام ہیں۔ دیکھیے جیسے ہمیں سروسز پرووائڈ کرتی ہے گورنمنٹ، کیا روڈ فیسلٹیز دیتی ہے، گاؤں گاؤں تک روڈ ہو، ہر گھر تک روڈ پہنچے، ہر گھر تک الیکٹرسٹی بجلی پہنچے، ہر گھر تک پانی پہنچے، اور کیا ہو؟ واٹر ویز کے جو ہیں یہ بچوں سمندری راستے یا دریائی راستے جو ہیں وہ بھی جگہ جگہ ہر علاقے تک جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک گورنمنٹ کو کا کام ہوتا ہے پہنچانا، اس کا ایم ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے پہنچانا۔ ریلویز ہو گیا اسی طرح، یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، یا اس کو چلانے کے لیے، ہماری ہیلتھ کا دھیان رکھنے کے لیے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آج پچھلے 2 سال سے کرونا وائرس چل رہا ہے، حکومت انتھک کوشش کر رہی ہے کہ یہ ختم ہو جائے، چاہے وہ ریسٹرکشن لگا رہی ہے، چاہے وہ ویکسینیشن کا کام کر رہی ہے، چاہے ٹیسٹنگ کا کام کر رہی ہے، ٹیسٹ کر کے کہ کون کون کووڈ پازیٹیو ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اسی طرح یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، گورنمنٹ اسی لیے ضروری ہوتی ہے۔ اگر گورنمنٹ نہ ہو، ہم انڈیویجول کریں گے تو انڈیویجول سے اتنا زیادہ نہیں ہو پائے گا، اتنا کچھ نہیں ہو پائے گا، لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں ہو پائے گا۔ تو اسی لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ گورنمنٹ کو۔ گورنمنٹ ایون پروٹیکٹس اگینسٹ ایکسٹرنل ایگریشنز اینڈ از رسپانسیبل فار مینٹیننگ یونٹی اینڈ انٹیگریٹی آف دا کنٹری۔ تو اب اگر کوئی باہر کا ملک یا باہر کا علاقہ یا کوئی بھی ہم پہ حملہ کرے، اس کا جواب دینے کے لیے بھی کون ہوتی ہے ذمہ؟ گورنمنٹ ذمہ ہوتی ہے۔ اس کا جواب بھی کون دیتی ہے؟ گورنمنٹ دیتی ہے۔ تو گورنمنٹ کا یہ بھی کام ہے۔ اور ہماری جو گورنمنٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے ہمارے بیچ اتحاد و اتفاق قائم کرنے کے لیے، ہم سب کو برابر کا موقع دینے کے لیے، ہم سب کو ایکول ٹریٹ کرنے کا، ہم سب کو ایکول حق دینے کا کام بھی کس کا ہے؟ یہ گورنمنٹ کا ہے۔
اب گورنمنٹ کس کس لیول کی ہوتی ہے؟ گورنمنٹ ان اینی کنٹری فنکشنز ایٹ سیورل لیول: سینٹرل، اسٹیٹ اینڈ لوکل۔ اب گورنمنٹ 3 طرح کی ہوتی ہے: سینٹرل، اسٹیٹ اور لوکل گورنمنٹ۔ اب جو سینٹرل گورنمنٹ لکس آفٹر نیشن، جو سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کہ پورے نیشن کا خیال رکھتی ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اسٹیٹ آفٹر دا پروونس اینڈ لوکل لکس آفٹر دا ولیج اینڈ ٹاؤنس۔ اب پھر اسٹیٹ کی جو ہوتی ہے وہ اسٹیٹ تک محدود ہوتی ہے، وہ اسٹیٹ کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس کی جو ضروریات ہیں وہاں کے لوگوں کی اسٹیٹ کے اندر تو وہ پورا کرتی ہے۔ اور جو پھر لوکل لیول پر ہوتی ہے وہ لوکل لیول، چاہے وہ ولیجز ہوں چاہے ٹاؤنز ہوں، وہاں تک جہاں تک کی ہو تو وہاں کی کیا کرتی ہے، دیکھ بھال کرتی ہے اور وہاں کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کرتی ہے۔ لاز اینڈ دا گورنمنٹ، قانون اور گورنمنٹ۔ لاز آر میڈ بائی گورنمنٹ اینڈ ایز سٹیزن آف اے کنٹری پیپل ہیو ٹو ابائڈ بائی اٹ۔ اب لاز جو بناتی ہے وہ گورنمنٹ بناتی ہے، ہر ایک سٹیزن کے لیے ایکول رائٹس ہوتے ہیں، اس میں ہر ایک کے لیے بندش بھی ایکول ہوتی ہے۔ کسی مذہب، رنگ، نسل یا کسی اور زبان کے معیار پر یہاں نہیں بنائی جاتی کوئی ریسٹرکشن یا کوئی چھوٹ نہیں دی جاتی ہے۔ اور جو لا بنتے ہیں وہ سب پیپلز کے لیے ہوتے ہیں، سب کو اس کے اندر رہ کر کام کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کے لا کے بندے ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ، یعنی ود ان لا انہیں کام کرنا پڑتا ہے، لا کے اگینسٹ جا کے کام نہیں کرنا پڑتا، نہیں تو انہیں ہرجانہ بھگتنا پڑتا ہے۔ گورنمنٹ ایون ہیز دا پاور ٹو انفورس دیز لا۔ اب جب لوگ نہ مانے کچھ لاز گورنمنٹ کے تو کیا کرنا پڑتا ہے، گورنمنٹ کو انفورس کرنا پڑتا ہے، زبردستی وہ لاگو کرنے پڑتے ہیں۔ کورٹس ہیو دا پاور ٹو گیو جسٹس ٹو دا ایگریویڈ پارٹی۔ اب اگر کسی کو اس سے نقصان ہو رہا ہے، گورنمنٹ نے کوئی لا بنایا ہے یا کسی اور چیز سے یا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے لیے ہر بندے کو اپنی رائے رکھنے کا حق تو ہے، لیکن اگر اسے انصاف نہیں مل پاتا، یعنی کوئی قانون بنا کسی پارٹی کو، کسی طبقہ کو، کسی مذہب کو اس کے خلاف جا رہا ہے یا کچھ، وہ کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے، تو کورٹس بھی اس کے لیے بنے ہوئی ہیں۔ ٹائپس آف گورنمنٹ۔ اب ٹائپس آف گورنمنٹ کون کون سی ہیں؟ دا لاز آر میڈ by the government in a manner depending on the type of government in the country۔ اب لاز کس کے مطابق بنتے ہیں کہ اس کنٹری میں، اس ملک میں کس طرح کی حکومت ہے۔ There are 2 types of governments: democratic and authoritarian۔ ایک ہے ڈیموکریٹک جس میں لوگ چنتے ہیں، ایک اتھارٹیرین ہے جسے مطلب لوگ نہیں چنتے بلکہ کچھ رول ہیں اس کے، وہ اس تحت چنے جاتے ہیں۔ دیر آر ان اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ پیپل ہیو ٹو رائٹ ٹو چوز دیئر ریپرزنٹیٹیو، فار ایگزامپل انڈیا، یو کے اینڈ یو ایس اے۔ اب جو جیسے ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں، جیسے انڈیا ہے، یو کے ہے، یو ایس اے ہے، یہاں لوگ چنتے ہیں اپنے ریپرزنٹیٹیو اور ان کو اسمبلی میں بھیجتے ہیں اور لوگوں کی بات وہ رکھتے ہیں۔ Authoritarian government are where there is absolute obedience to the authority۔ Example of such types of government are Saudi Arabia and Myanmar۔ اب کچھ ایسے ملک بھی ہیں جہاں کیا ہے کہ بادشاہ چنا جاتا ہے آج بھی، تو اس کو عوام الیکٹ نہیں کرتی، بلکہ کچھ تو ہیریڈیٹی چلتی آ رہی ہیں، کچھ بنائے جاتے ہیں وہیں سے اتھارٹیز کے حساب سے، اسی کو پوری اتھارٹی ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے، کیا لیتا ہے، کیا دیتا ہے، کس طرح کے ڈیسیجن لیتا ہے، وہ اس تک ہے۔ خیر اس کی اپنی ایک کورٹ بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، وہ سب کورٹ مل کر فیصلہ لیتی ہے، لیکن ہیڈ یہی ہوتا ہے اور اسی کے اصول مانے جاتے ہیں۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا واٹ از گورنمنٹ، اس کے بارے میں تھوڑے بہت ڈیٹیل۔ اب جو ہم نے یہ پڑھا اتھارٹیرین گورنمنٹ، ڈیموکریٹک گورنمنٹ، اب یہاں پارٹی سسٹم بھی آ جاتا ہے، سنگل پارٹی، ڈبل پارٹی، ہے نا، ملٹی پارٹی۔ پھر کچھ ملک ایسے ہیں
ان کے قانون الگ ہیں، ان کے الگ ہیں. تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم ویسے ویسے پڑھتے جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.